السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے تک عدت میں روک کر کے رکھیں گی، 4 مہینے 10 دن تک۔ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں روک کے رکھیں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب عدت کے دن پورے ہو جائیں، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہے کرے، ان کو اختیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 234 تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں ان کی بیویوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن ان کو عدت میں رہنا ہوگا، اور یہ ان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن کے شوہر کی وفات ہو جائے ان کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہنا ہے۔ اب چاہے وہ عورت نکاح کے بعد ان کے شوہروں سے ان کے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، ہر حال میں ان کو 4 مہینے 10 دن رکنا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں تمام علماء اور فقہاء کا اجماع ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10، یعنی جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان عورتوں کو عدت میں 4 مہینے 10 دن رہنا ہے۔ اس میں تمام عورتیں شامل ہیں، یہاں تک کہ وہ عورت بھی جس نے اپنے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، ابھی کل نکاح ہوا ہو، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے ہو، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہو، اس کے باوجود ان کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔ اس کی دلیل اسی آیت کریمہ سے ہے، اور ایک حدیث بھی ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور اہل السنن جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوال آیا، لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ کا اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس سے کسی آدمی نے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد بغیر ہمدستری کے وہ مر گیا، اب اس عورت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ بار بار لوگ آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، اس سلسلے میں مجھ کو کوئی دلیل معلوم نہیں ہے، میں اپنی رائے سے ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ بات درست ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر وہ بات درست نہیں ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بالکل بری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا تعلقات قائم کیے بغیر، اس عورت کو مہر مثل ملے گا یا مکمل مہر ملے گا، اس کو مکمل مہر ملے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اس عورت کو عدت بھی گزارنا ہوگا، اور وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے مال میں جو وارث ہوتی ہے وہ وارث بنے گی، میراث میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اس مجلس کے اندر مالک بن سنان اشعری رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بروا بنت باشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل یہی فیصلہ کرتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تو دیکھیے آیت کریمہ سے اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو حکم ہے وہ ہر عورت کے لیے ہے۔ ہاں، ایک عورت اس حکم میں نہیں ہے، وہ کون سی عورت؟ ایسی عورت جو حاملہ ہو اور اس کا شوہر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت سوگ منانے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت ہے جیسے ہی اس کا وضع حمل ہو جائے، حمل سے شوہر مر گیا، جیسے ہی اس کو بچہ پیدا ہوگا
اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے شوہر کی وفات کے ایک لمحے کے بعد ہی کیوں نہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اس کو عدت میں نہیں بیٹھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی جو حمل والی عورتیں ہیں اگر ان کے شوہر کی وفات ہو جائے یا ان کو عدت میں آنا ہو تو ان کے عدت کی مدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، وہ حدیث ہے سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب المغازی کی ہے، صحیح مسلم کتاب الطلاق کی ہے۔ سبیعہ اسلمیہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ جب فوت ہوئے تو وہ حمل سے تھی، ان کے فوت ہونے کے کچھ دن کے بعد، اور بعض روایتوں میں کہ کچھ ہی لمحے کے بعد، فوت ہونے کے بعد ہی ان کو بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اب جب بچہ جن گیا، ولادت ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں عورت ناپاک رہتی ہے، نفاس کا پیریڈ۔ جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو آرائش اور زیبائش کرنا شروع کیا، کیونکہ ابھی کے زمانے میں بہت عیب سمجھا جاتا ہے۔ ابھی کے زمانے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو شادی کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ زندگی کر لے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو اتنا تنگ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے مرد ہو یا عورت، مرد کو بھی جتنا شریعت نے اجازت دیا ہے شادی کرنے کی مکمل چھوٹ تھی، اور اسی وجہ سے اس زمانے میں گناہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں گناہ بھی اسی لیے ہے، آج کے زمانے میں گناہ بھی اسی لیے ہے کہ دوسری شادی کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اور طلاق یا کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کے بعد اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے اس کو بھی لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کہ جب میرے ناپاکی کی مدت نفاس کی جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا شروع کیا، آرائش و زیبائش شروع کی تاکہ میرے اوپر پیغام آئے نکاح کا۔ تو بنو عبدالدار کے ایک شخص نے ابو سنابل بن بعکر رضی اللہ عنہ وہ آئے اور کہا کہ تم سچ سنور کیوں رہی ہو؟ اللہ کی قسم تم کو 4 مہینے 10 دن تم کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ تمہارا شوہر مرا ہے، تم ابھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے ایسا کہا تو شام کے وقت میں نے کپڑا بدلا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور پوچھا یہ سارا معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تمہاری عدت ختم ہو گئی، تم حلال ہو چکی ہو، اب تم چاہے تو نکاح کر سکتی ہو، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کے لیے جس کا شوہر مر گیا ہے 4 مہینے 10 دن کی جو عدت رکھی ہے اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ سعید بن مسیب، ابو العالیہ اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت حاملہ ہوگی تو 4 مہینے 10 دن کی مدت میں اس کا عمل بالکل واضح ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ حاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، صحیح مسلم کتاب القدر کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی پیدائش جو ہوتی ہے اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو پروسیجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ کیسے ہے کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، نطفہ کی شکل میں، اور 40 دن کے بعد وہی نطفہ پھر 40 دن تک خون کا لتھڑا بنتا ہے، اور پھر مزید 40 دن کے بعد وہ بالکل گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے اور اس میں پھر روح پھونکنے کے لیے آتی ہے۔ تو دیکھیے پورا 4 مہینہ ہوا، 40 دن 40 دن کتنا ہوا 120 روز، اور 120 روز کتنا ہوا 4 مہینے، 10 دن مزید آگے اس لیے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ مکمل طور پر بات واضح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کے لیے جس کا شوہر مر گیا ہے 4 مہینے 10 دن عدت کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے اگر یہ مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہے اس نے 4 مہینے 10 دن کی عدت جو گزار دی ہے، اب اس کے لیے اپنے ذات کے بارے میں دستور کے مطابق یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے، یعنی سوگ کی مدت میں جس طرح سے سوگ مناتے ہیں اس کو اب چھوڑ دے، آرائش اور زیبائش کرے،
اگر اس کو شادی کرنے کی چاہتے تو وہ شادی بھی کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل چھوٹ دیا ہے۔ البتہ ان 4 مہینے 10 دن میں سوگ منانا بالکل واجب ہے، خالی عدت گزارنا نہیں بلکہ سوگ منانا ہے، یعنی شوہر مرا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الطلاق کی، صحیح مسلم کتاب الطلاق کی، ام المومنین ام حبیبہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہما یہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حلال نہیں ہے، البتہ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ سامعین کرام، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الطلاق، صحیح مسلم کتاب الطلاق کی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی اور کہا کہ میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے۔ بیٹی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی، کہا کہ بیٹی کا شوہر مر گیا ہے اور اس کے آنکھ میں تکلیف ہے، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہا کہ نہیں لگا سکتی، سرما نہیں لگا سکتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت، ابھی تو 4 مہینے 10 دن کی بات ہے، زمانے جاہلیت میں تو تم میں سے کوئی عورت جب عدت گزارتی تھی تو 1 سال تک عدت گزارنا ہوتا تھا، اور اونٹ کی یا بکرے کی مینگنی کو پھینکنے کے بعد ہی وہ حلال ہوتی تھی۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الطلاق، صحیح مسلم کتاب الطلاق کے اندر امام مسلم نے روایت کیا کہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو گھر سے ہٹا کر کے کٹیا میں داخل کر دیا جاتا تھا، بدترین کپڑے پہنائے جاتے تھے، کبھی ان کو خوشبو چھونا نہیں ہے۔ 1 سال تک اسی کٹیے میں وہ زندگی گزارتی تھی، اس کے بعد کسی جانور کو، بکری کو، گدھے کو یا پرندے کو لایا جاتا تھا، اس سے چھلایا جاتا تھا اور اکثر مر بھی جاتا تھا، اور اس کے بعد جانور کی مینگنی پھینکنے کے بعد وہ حلال ہوتی تھی، اس کے بعد ہی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اسلام نے تم عورتوں کے ساتھ ایک بہترین معاملہ کیا کہ جب اس کا شوہر فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن کو عدت گزارنا ہے۔ اس میں 2 حکمت ہے، ایک تو شوہر کے لیے سوگ بھی ہوگا، دوسرا اگر شوہر کی طرف سے حمل ہوگا تو وہ بالکل واضح ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب عورت کی مدت عدت گزر جائے تو وہ نکاح بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کے عدت کی مدت مکمل ہو جائے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو ان کے ذات کے بارے میں ان کو اختیار ہے کہ دستور کے مطابق وہ جو چاہے کریں، چاہے تو نکاح نہیں بھی کر سکتی، اور اگر نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی مکمل اجازت دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو خوب واقف ہے، خوب باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اور بھی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور سے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ